بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفر سن 11 ہجری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں، جو عام مسلمانوں کا قبرستان ہے، آدھی رات میں تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپس تشریف لائے تو مزاج اقدس ناساز ہو گیا۔ یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری کا دن تھا۔ دوشنبہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت بہت شدید ہو گئی۔ آپ کی خواہش پر تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن نے اجازت دے دی کہ آپ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں قیام فرمائیں۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سہارا دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارکہ میں پہنچا دیا۔ جب تک طاقت رہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مسجد نبوی میں نمازیں پڑھاتے رہے۔ سب سے آخری نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی وہ مغرب کی نماز تھی۔ سر میں درد تھا، اس لیے سر میں رومال باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور نماز ادا کی۔ عشاء کا وقت آیا تو دریافت فرمایا کہ نماز ہو چکی ہے۔ لوگوں نے عرض کی کہ سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے لیے برتن میں پانی لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا، پھر مسجد میں جانے کا ارادہ فرمایا، مگر غشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد افاقہ ہوا تو دریافت فرمایا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر برتن میں پانی بھروا کر وضو کیا، پھر مسجد میں جانے کا ارادہ فرمایا، لیکن پھر غشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد پھر افاقہ ہوا تو پوچھا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پانی لانے کا حکم دیا، وضو کیا، پھر مسجد میں جانے کا ارادہ فرمایا، لیکن پھر غشی طاری ہو گئی۔ افاقہ ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی پوچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی بتایا گیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم بھیجا کہ وہ مسلمانوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے معذرت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نہایت رقیق القلب ہیں، آپ کی جگہ ان سے کھڑا نہ ہوا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی حکم دیا کہ ابوبکر نماز پڑھائیں۔ چنانچہ 17 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائیں۔ ایک دن ظہر کی نماز کے وقت مرض میں کچھ افاقہ محسوس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ 7 پانی کی مشقیں میرے اوپر ڈالی جائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل فرما چکے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس بازو تھام کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد میں لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ آہٹ پا کر پیچھے ہٹنے لگے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ سے ان کو روکا اور ان کے پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے مقتدی لوگ ارکان نماز ادا کرتے رہے۔ نماز کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سب سے آخری خطبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا نے اپنے ایک بندہ کو اختیار عطا فرمایا ہے کہ خواہ دنیا کی نعمتوں کو قبول کرے یا خدا کے پاس آخرت میں جو کچھ ہے اس کو قبول کرے، لیکن اس نے خدا ہی کے پاس کی چیزیں قبول کیں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ لوگوں نے
ان کی طرف تعجب سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک شخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں، یہ رونے کی کون سی بات ہے؟ لیکن رازدار نبوت سمجھ چکا تھا کہ وہ بندہ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ میں جس کی دولت اور صحبت کا ممنون ہوں وہ ابو بکر ہیں۔ اگر میں دنیا میں کسی کو اپنی امت میں سے اپنا دوست بنا سکتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلام کا رشتہ دوستی کے لیے کافی ہے۔ مسجد کے رخ کوئی دریچہ ابو بکر کے دریچے کے سوا باقی نہ رکھا جائے۔ ہاں، تم سے پہلی قوموں نے اپنے پیغمبروں اور بزرگوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا ہے، دیکھو تم ایسا نہ کرنا، میں منع کر جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی وصیتیں اور احکام اسلام بیان فرمانے کے بعد انصار کے فضائل اور ان کے حقوق کے بارے میں کچھ کلمات ارشاد فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آئیں اور ان کا چلنا ہو بہو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے جیسا تھا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو خوش آمدید کہا اور اپنے دائیں یا بائیں جانب بٹھا لیا، پھر چپکے ان سے کوئی بات کہی تو وہ رونے لگیں، تو میں نے ان سے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کوئی بات چپکے کہی تو وہ ہنس پڑی۔ بس میں نے کہا کہ آج کی طرح میں نے خوشی کو غم کے اتنے نزدیک کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے پوچھا، آپ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز کو فاش نہیں کر سکتی۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ سرگوشی کی کہ جبرائیل ہر سال میرے ساتھ قرآن کریم کا ایک بار دور کیا کرتے تھے، لیکن اس سال 2 مرتبہ کیا ہے۔ میرا خیال یہی ہے کہ میرا آخری وقت آ پہنچا ہے، اور بے شک میرے گھر والوں میں سے تم ہو جو سب سے پہلے مجھ سے آ ملو گی۔ اس بات نے مجھے رلا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو یا تمام مسلمان عورتوں کی سردار ہو؟ تو اس بات پر میں ہنس پڑی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک گرجا کا ذکر کیا جس کو انہوں نے حبشہ کے علاقے میں دیکھا۔ اس کا نام ماریا تھا۔ اس میں جو مورتی دیکھی تھیں وہ بیان کی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے لوگ تھے کہ اگر ان میں سے کوئی نیک بندہ یا یہ فرمایا کہ نیک آدمی مر جاتا ہے تو اس کی قبر پر مسجد بناتے اور اس میں یہ بت رکھتے، وہ لوگ اللہ کے نزدیک ساری مخلوقات سے بدترین ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہوا تو آپ اپنی چادر کبھی چہرہ انور پر ڈال لیتے، پھر جب گھبراہٹ ہوتی تو اسے چہرے سے ہٹا لیتے۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں 7 دینار رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے ان دیناروں کو تقسیم کر دیا اور اپنے گھر میں ایک ذرہ بھر بھی سونا یا چاندی نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض میں کمی بیشی ہوتی رہتی تھی، خاص وفات کے دن یعنی دوشنبہ کے روز طبیعت اچھی تھی، حجرہ مسجد سے متصل ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو لوگ نماز فجر پڑھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر خوشی سے آپ ہنس پڑے
لوگوں نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آنا چاہتے ہیں۔ مارے خوشی کے تمام لوگ بے قابو ہو گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ سے روکا اور حجرہ میں داخل ہو کر پردہ ڈال دیا۔ یہ سب سے آخری موقع تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جمال نبوت کی زیارت کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا قرآن کا کوئی ورق ہے، یعنی سفید ہو گیا تھا۔ اس کے بعد بار بار غشی طاری ہونے لگی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان شدت غم میں یہ لفظ نکل گیا، ہائے رے میرے والد کی بے چینی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹی، تمہارا باپ آج کے بعد کبھی بے چین نہ ہوگا۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ تندرستی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبروں کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ خواہ وفات کو قبول کریں یا حیات دنیا کو۔ اس حالت میں اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوتے رہے، ان لوگوں کے ساتھ جن پر خدا نے انعام کیا، اور کبھی فرماتے خداوند بڑے رفیق ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سمجھ گئی کہ اب صرف رفاقت الہی مطلوب ہے۔ وفات سے تھوڑی دیر پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ایک تازہ مسواک استعمال کے لیے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسواک کی طرف دیکھتے رہے، چنانچہ میں نے ان سے مسواک لے لی اور اسے اپنے دانتوں سے چبا کر اچھی طرح جھاڑنے اور صاف کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مسواک کر رہے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی اچھی طرح مسواک کرتے کبھی نہیں دیکھا۔ مسواک سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ یا اپنی انگلی اٹھائی اور فرمایا، ترجمہ: اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت فرما گئے۔ جب صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کی خبر ملی تو صحابہ کرام پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، ہر طرف تاریکی پھیل گئی۔ جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے کچھ کہہ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، عمر بیٹھ جاؤ، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹھنے سے انکار کیا۔ اتنے میں لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے اور آپ نے خطبہ مسنونہ کے بعد فرمایا، تم میں جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو اس کا معبود اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 تلاوت فرمائی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، اللہ کی قسم ایسا محسوس ہوا کہ جیسے پہلے سے لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے، اور جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی تلاوت کی تو سب نے ان سے یہ آیت سیکھی۔ اب یہ حال تھا کہ جو بھی سنتا تھا وہی اس کی تلاوت کرنے لگ جاتا تھا۔ زہری نے بیان کیا کہ پھر مجھے سعید بن مسیب نے خبر دی کہ
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم مجھے اس وقت ہوش آیا جب میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس آیت کی تلاوت کرتے سنا۔ جس وقت میں نے انہیں تلاوت کرتے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو میں سکتے میں آ گیا اور ایسا محسوس ہوا کہ میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے اور میں زمین پر گر جاؤں گا۔